سورہ قصص آیت نمبر 83 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آخرت کا گھر ہے، ہم کرتے ہیں اسے ان لوگوں کے لیے جو وہ نہیں چاہتے برتری زمین میں اور نہ فساد، اور انجام تو تقوی والوں کا ہے۔ یہ واضح اللہ کے الفاظ۔ آخرت کا گھر، ہمیشہ کا گھر، ایسا گھر جس سے کبھی کسی طرح کسی کو بے دخل نہیں کیا جائے گا، کسی طرح کا کوئی عذر، کوئی بیماری، کوئی بڑھاپا، کسی طرح کی کوئی بھی شکست و ریخت نقص نہیں ہوگا۔ ہمیشہ ہمیشہ وہ نوجوان رہیں گے، تر و تازہ رہیں گے، صحت مند رہیں گے۔ وہ ایسا گھر جو انہی کی حقیقت میں ملکیت ہوگا، جو وہ چاہیں گے وہاں وہ سب کچھ ہوگا۔ وہ گھر یہ ان کو ملے گا جو دنیا میں عاجزی کے ساتھ جیا کرتے تھے اور اللہ کی کسی طرح کوئی نافرمانی نہیں کرتے تھے۔ فساد اللہ کی نافرمانی کا نام ہے، من مرضی کرنے کا نام فساد ہے۔ دو باتیں اللہ نے کہی ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ تکبر نہیں کریں گے، وہ اپنے آپ کو بہتر و برتر اور نمایاں اور پرومیننٹ نہیں کرنے والے لوگ ہوں گے، اور نہ کسی طرح کی وہ اللہ کی نافرمانی کریں گے۔ یہ دو نشانیاں یا دو خوبیاں، یہ رنگ برنگے لباس کس لیے، بڑے بڑے گھر کس لیے، بہتر سے بہتر جاب کس لیے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کس لیے، سب کچھ یہاں سے لے لیا جائے گا، کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا۔ وہ کس چکر میں پڑا ہوا ہے کہ میں اپنوں کے لیے اس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جو چیز تیرے ساتھ نہ جا سکے وہ تیرے اپنوں کے ساتھ کیا کرے گی؟ جس چیز نے تجھے ایسا مگن رکھا کہ تو اپنا انجام ہی بھول گیا، وہ تیرے اپنوں کے ساتھ بھی تو یہی کرے گی نا۔ اور وہ کیسا دھوکہ جو آپ کو یہ بتائے کہ میں دھوکہ ہوں، وہ تو نہیں بتائے گا۔ اگر اس کے حوالے سے دیکھو گے، اس کی طرف جاؤ گے، تو وہ کبھی بھی نہیں آپ کو اپنے دھوکے کا احساس دے گا۔ آپ کو وہ کہے گا زبردست ہے اور آگے بڑھو۔ یہ تو صرف اللہ کی ذات ہمیں بتاتی ہے کہ یہ دھوکہ ہے۔ نصیحت کو ہم کو نصیحت ہی نہیں سمجھتے۔ یہ علوون جو اپنے آپ کو اعلیٰ اور بہتر سمجھنا اور دوسروں کو چھوٹا اور حقیر جاننا، وہ نہیں، میں دوسروں کی بڑی عزت کرتا ہوں۔ اپنی غرض کے حوالے سے ہم عزت کرتے ہیں، ہمیں کسی سے کیا لینا ہے، کیا دینا ہے۔ یہ ہماری جو خوش آمدیں ہیں نا، یہ ہمارے غرض سے جڑی ہوئی ہیں۔ ہمارا جو ادب احترام ہے نا، یہ جو تعلق ہے، اس غرض کا نام ہے۔ غرض ایک الگ سے فساد ہے، یہ خرابی ہے، یہ کون سی اچھائی ہے؟ ہر ایک چیز جس سے اللہ نے منع کیا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ نہیں ہے، وہ آپ کو لازمی فساد کی طرف لے جائے گی۔ یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ آپ اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری کو ایک طرف رکھیں، ان کی نصیحت کو ایک طرف رکھیں، اور اپنے نفس کی اور لوگوں ان کی خواہشوں کو سامنے رکھیں۔ یہی تو فساد فی الارض ہے، جس کی بنیاد دنیا کے خواہشیں ہیں۔ ہمیں تو سکھایا سمجھایا یہی جاتا ہے کہ کون سا عمل کرو گے، کون سا پروفیشن اختیار کرو گے جہاں تمہاری خواہشیں پوری ہو سکیں۔ یہاں خواہشیں پوری کرنا، منمانیاں کرنا، یہ زندگی ہے، جبکہ ان کو ترک کر دینے کا نام عقل مندی تھا۔ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دینے کا نام تھا تقوی۔ تقوی والوں کے لیے انجام تو اللہ کہتے ہیں جو خوبصورت انجام ہے وہ تقوی والوں کے لیے ہے۔ تقوی ہے زندگی میں کیا ہماری، یا فتوے لیے پھرتے ہو؟ فتویٰ کون دے گا؟ آپ کا نفس دے گا، شیطان دے گا۔ ان کے فتووں پر جی رہے ہیں اور سمجھتے ہیں بڑے فرمان بردار ہیں، مسلمان ہیں یا مومن ہیں۔ بیس میں کیا ہے ہماری؟ نافرمانی ہے، فساد ہے، اپنے آپ کو برتر اور بہتر جاننا، ثابت کرنا ہے۔ اور یہ سٹارٹ ہوتا ہے آپ کے لباس سے کہ آپ کیا پہننا پسند کرتے ہیں۔ اگر لباس میں سادگی نہیں ہے، پھر لازمی آپ کے گھر میں آئے گی لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو دکھانا ہے۔ جس لیول ظاہر ہے آپ جو کر سکتے تھے وہی کریں گے نا۔ نہیں میرے اتنا تو نہیں ہے جی، آپ کے پاس ہوتا آپ اس سے آگے جاتے نہیں ہے نا، اس لیے وہ معذوری ہے آپ کی، وہ آپ کی کوئی نیکی نہیں ہے، آپ کا کوئی کارنامہ نہیں ہے، آپ کے پاس تھا ہی نہیں۔ جتنا تھا اس میں آپ نے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا تھا، اپنی پوری ایڑیاں اونچی کر لی تھی آپ نے، دوسروں سے ہم نے قداور اپنے آپ کو شو کرنے کے لیے۔ تو خدا را یہ بس کریں نا، بس کریں۔ ایسے ہے کہ ہم جیسے سمجھنے کہ اس دنیا سے چلے گئے، ابھی سے پریکٹس کرنا شروع کر دو۔ تنہائیوں کو اپنے اللہ کے تعلق اور محبت سے، اللہ کی یاد سے سجاؤ۔ یہ جو موبائل، یہ سوشل میڈیا، اس نے نہ ہماری محفل رکھی نہ ہماری تنہائیاں رکھی، یہ کھا گیا ہمیں اور ہماری نسل کو کھا رہا ہے۔ کہاں یہ تقویٰ کے قریب آنے دے گا ہمیں فرصت ملے گی نا تو کچھ سوچیں گے۔ لوگوں کے تماشے، لوگوں کے فضولیات دیکھنا
ہمیں کوئی ایسے ہم اس کے رسیا ہو گئے کہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے.